الحمد لله الذي عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه أرسلناه بالحق بشيرا ونذيرا وعلى أصحابه وآله يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھیے الصلاۃ رب تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور حضور آقا مکرم شفیع معظم رحمت کائنات آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان رسول انس و جان سید سروراں حامی بے کساں نیشر کعباں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام اہل اسلام عاشقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دور دراز تو جمعۃ المبارک دے اجتماع دے اندر شریک ہونے والے دوستوں اور بزرگوں سورہ نحل دی ایک آیا مبارکہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی جس کے اندر اللہ کریم نے زمانہ جاہلیت دے اندر اس دور دے معاشرے دی عکاسی کردیا ہویا قرآن مجید دے اندر ایک بیان فرمایا کہ اس دور دے لوگ اپنیاں بیٹیاں دے متعلق کیا اپنے دل دے اندر خیالات رکھ دے سن اور انہاں دے کیا طور طریقے سن اور پھر اس معاشرے دے اندر حضور اکرم نور مجسم رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی دا کیا مقام بیان فرمایا اور خود اپنیاں بیٹیاں حضرت سیدہ زینب حضرت رقیہ ام کلثوم اور بالخصوص حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی پرورش اور
آپ نال محبت دا عملی نمونہ پیش فرما کے دنیا نو عورت دی بحثیت بیٹی عزت اور احترام دا درس کس انداز نال دیتا۔ اج دی اے میری گفتگو دا ٹاپک ہے اور اس تے میں آپ حضرات نال چند قرآن و سنت دی روشنی دے اندر گلاں شیئر کرنے کی کوشش کراں گا کہ اس وقت معاشرے دے اندر کی حالت سی اور حضور نے عملی طور پہ اس کو کیسے چینج فرمایا، اور پھر اس دور دے جو جہالاء اور کفار سن بیٹیاں دے متعلق انہاں دے جو نظریات اور خیالات اور عقائد سن، اج دے دور دے مسلمانہ دے خیالات دا ذرا موازنہ کریے تو کہ ایسا تے نہیں کہ ساڑھے بھی خیالات انہاں نال ہی مماثلت اختیار کر دینے اور اسی بھی اپنے طریقے انہاں نال ہی ملائے ہوئے نے۔ اس دا تھوڑا جہا جائزہ لواں گے۔ تمام احباب توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا، شاید کسی پہلو تے تشنگی باقی رہ جائے، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع دے ہوتے اس تے بھی سیر حاصل گفتگو ہوئے گی۔ گرامی قدر احباب، جس وقت حضور نے دنیا ہوتے ظہور فرمایا، اس وقت عورت کی حالت کی سی کہ جے عورت دا مرد مر جائے ہا اللہ دے امر نہ، تو کچھ لوگ عورت نو مرد دے نال زندہ جلا دیندے سن، اس دی چتا دے۔ ہندوانہ معاشرے اور ذہنیت دے اندر اس دا رواج عام سی۔ ہندوان نے بے شک کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن پوری ہندو قوم دیاں عورتاں مصطفیٰ کریم دی ممنون نے کہ حضور دی آمد نال ہندوان دے اندر بھی یہ شعور بیدار ہویا کہ ساڑھے مذہب دے اندر اے رسم غلط ہے، عورت نو زندہ نہیں جلانا چاہیے۔ عرب معاشرے دے اندر اگر کوئی بیٹی پیدا ہوئے ہا تو اس نو زندہ درگور کر دیتا جاتا سی، زندہ زمین اچ گڑ دیتا جاتا سی۔ عورتاں دی منڈیاں لگ دیاں سن جنہاں اچ عورتاں نو بیچ دیتا جاتا سی، عورتاں دا کاروبار اور بزنس ہوندا سی۔ جدوں ماں باپ فوت ہوندا سی تو اس دیاں بیٹیاں اور بیویاں نو ترکیج تقسیم کیتا جاندہ سی، جس طرح بھیڑ بکریاں تقسیم ہوندیاں سن اس طرح عورتاں ونڈیاں جاندیاں سن کہ اے میری اے تیری، اس طرح عورتاں دی تقسیم ہوندی سی۔ کسی قبیلے دے اندر کوئی عورت پیدا ہوئے ہا جو اس نو زندہ درگور کر دیندے سن کہ کوئی ساڑھا جوائی نہ کہلائے، انہاں نو غیرت آندی سی کہ کوئی ساڑھا جوائی نہ کہلائے، کسی نو اسی اپنی بیٹی دا رشتہ نہ دئیے، انہوں ختم کر دیو، اسی انہوں پال نہیں سکتے، انہوں ختم کر دیو، انہوں دی حفاظت کرنی پوے گی، انہوں ختم کر دیو۔ عورتاں دیاں منڈیاں دے اندر عورتاں نو نیلام کیتا جاندہ سی، عورتاں نو بیچیا جاندہ سی۔ نام و نہاد یورپ دے دانشور بھی اس بات دے گواہ نے کہ عورت نو پہلی مرتبہ معاشرے دے اندر باعزت مقام اودو ملے ہے جدو اللہ نے دنیا تے محمد عربی نو رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ گرامی قدر احباب، میرے کریم آقا دی احسان مند نے پوری دنیا، آج لوگ کہندے ہیں عورتاں نو آزادی دیتی جائے، عورتاں نو انہاں دے حق دیتے جان، جاؤ دنیا دی تاریخ دا مطالعہ کرو، عورتاں نو سب تو زیادہ حق مسلمانہ نے ہی عطا فرمائے نے۔ آج دی عورت آزادی طلب کر دیئے اور اس نے پیچھے بہت ساری این جی اوز اور یورپین ممالک پاکستان دے اور اسلامی ممالک تے الزام دین دن کہ عورتاں نو اپنے گھرائیں چھپا کے رکھ دین، انہوں باہر کٹو۔ میرا سوال ہے، یورپین تہذیب دے دل دادا انہاں لوگاں ہوتے کہ اہل یورپ نے اپنیاں بہناں بیٹیاں نو سرے بازار کڈیا ہے، ادھے چونہ نے کیا نفع حاصل کیتا۔ اور یاد رکھو تسی بھی اگر
مسلم معاشرہ یورپ دی اندھی تقلیق دے اندر ایسا کرے گا تو نفع نہیں ملے گا، نقصان ملے گا۔ اجے بھی اسلامی ماں دے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ آج دے دور دی بھی اسلامی ماں غازی علم الدین شہید، عامر چیمہ جیسے غیور بیٹے پیدا کر رہی ہے کہ اس کی وجہ صرف اسلامی تہذیب نال اس دا ٹچ رہنا ہے۔ جدو عورتاں یورپ جیسیاں ہو جان گیا تو پھر ایسے غیور بیٹے پیدا نہیں ہون گے۔ مقام حیرت ہے، میں ایک بک پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک بندے نے بڑا جملہ لکھیا سی کہ اگر بھیڑاں دا ایک واڑا ہوئے، بھیڑاں دا، اور بھیڑیا واڑے تو باہر کھلو کے، اس باڑے تو باہر کھلو کے آکھے کہ انہاں اور بھیڑاں نو آزادی ملنی چاہیے، انہاں نے کیوں قید کیتا گیا ہے ایک باڑے دے اندر؟ بھیڑاں نو فل آزادی دیو، بھیڑیا کہہ رہے ہیں۔ تو نادان بھیڑاں نو سوچنا چاہیے کہ ساڑی آزادی دے اندر اے اتنا شور کیوں ڈال رہے ہیں؟ مسئلہ سمجھو کہ نہیں؟ بھیڑیا بھیڑ دا دشمن ہے۔ اگر بھیڑیا بھیڑ دی آزادی دی بات کرتا ہے تو اس نو سوچنا چاہیے کہ اسی باڑے دے اندر آن تے حفاظت دے اندر آن، باہر نکلا گیا تے ظالم ساڑا شکار کرے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتانوں منڈیاں تو اٹھا کے گھران دی زینت بخشی۔ میرے کریم آقا نے حقیر مان اٹھا کے اس مقام تے پہنچایا کہ بیٹے نو حکم فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے کریم آقا نے بہنہ نو قتل کرنے والے نوجوانوں نے دسیا کہ جتنا تیرا حصہ ہے باپ دی جائیداد شریعت نے تیری بہن دا بھی اتنا حصہ مقرر فرمایا ہے مطابق حصول شریع۔ میرے نبی نے دسیا کہ جس طرح سر بازار نیلام ہون والی اور صحرائے عرب دے اندر زندہ درگور کر دین والیاں بیٹیاں نو مصطفیٰ کریم نے مقام عطا فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنیاں دو بیٹیاں نو پال کے جوان کر کے اچھی نیت نال کسے اچھے نوجوان نال انہاں دا نکاح کر دیتا، میرے نبی فرماندے نے میں تے او جنت وچ انج جاواں گے جویں انگلیاں ملیاں ہوئیاں نے۔ آپ حضرات سمجھ رہے ہو؟ حضور فرماندے نے جڑا اپنیاں دو بیٹیاں دا نکاح کر دے وے، انہاں نوں پالے، اچھی تعلیم و تربیت دے وے اور انہاں جوان کر کے انہاں دا نکاح کر کے کسے نوجوان نال رخصت کر دے وے، میرے نبی فرماندے نے او تے میں جنت وچ اکٹھے انج جاواں گے جویں اے انگلاں جا رہی ہیں۔ جیڑا راوی ہے نا اس روایت دا، او صحابی کہندے کہ اگر اسی عرض کر دے نا یا رسول اللہ بھاویں ایک ہوے تے حضور اس دا جواب یہی فرماندے کہ بھاویں کسے کول ایک بیٹی بھی ہوے جیڑا بیٹی دی پرورش کر کے اس دا نکاح کر دے گا، حضور فرماندے جنت وچ میرا ساتھی ہوئے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں کہ میرے کول ایک عورت آئی، ایک عورت اس نے میرے کو طلب کیتا، سوال کیتا، تو آپ فرماندی ہیں کہ اس عورت دے نال چھوٹیاں چھوٹیاں دو بچیاں سن، ایک او دے سجے سی تے دوجی او دے کھبے نال کھلوتی ہوئی سی۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماندی ہیں کہ میں اس نو 3 کھجوراں دتیاں۔ اس نے سوال کیتا کہ میں نے اللہ دے راہ تے کچھ عطا فرماؤ، میں اس نو 3 کھجوراں اللہ دے راہ تے دتیاں۔ اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی نو دے دیتی، دوجی کھجور دوجے بیٹے نو دے دیتی، دوجی بیٹی دونوں بیٹیاں سن، ایک ایک کھجور بانٹ دیتی، تیسری کھجور وہ عورت خود کھان لگی تے اس دیاں بیٹیاں نے تھلو سوال کیتا کہ امی سانو ایک کھجور بھی دے دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ اس عورت نے کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے اور ایک ٹکڑا ایک بیٹی نو دے دیتا تو دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی نو دے دیتا، خود نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں اس عورت دا اپنیاں بیٹیاں نال اے انداز محبت دیکھ کے بڑی متاثر ہوئی کہ اس نے کتنا احسار کیتا ہے
آپ فرماندے میں اس سے صورتحال دے اندر سا کہ اتو حضور تشریف لے آئے، میں سارا قصہ حضور کی خدمت گوش گزار کیتا، اور جس طرح اس عورت نے تیسری کھجور ونڈی سی نا تقسیم کیتی سی اور اپنی بیٹیاں نو دیتی سی، تو حضور فرماندے نے میں وہ پیش کیتا تو حضور فرماندے نے عائشہ جس عورت نے اپنے منہ جو کھجور بانٹ کے اپنی بیٹیاں نو کھلائیے، عائشہ گواہ ہو جائیں اللہ نے اس عورت نو جنت عطا فرما دیتی ہے۔ حضرات بیٹی دا کیا مقام ہے مصطفیٰ کریم اور اللہ دی بارگاہ کہ جو اپنی بیٹی نو ایک کھجور احسار کر کے دے دے میرا اللہ تے میرا نبی اس نو بھی جنت عطا فرما رہے ہیں۔ حضرات سوچئے جو آدمی اپنی بیٹی دے اٹھے خرچ کرتا ہے، جو آدمی اپنی بیٹی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور تو پوچھا گیا یا رسول اللہ سب تو اعلیٰ صدقہ کیا ہے؟ میری اس بات نو تعویز بنا کے تے اپنے گلے چ ڈال لو۔ میرے حضور تو سوال کیتا گیا یا رسول اللہ صدقے دیاں بہت ساریاں قسمان، بہت ساری اقسام صدقہ نے، پانی پلانا صدقہ ہے، کھانا کھلانا صدقہ ہے، مسجد لانا صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ بنانا صدقہ جاریہ ہے، نلکا لگوا دینا صدقہ جاریہ ہے، یتیم دی پرورش کرنا صدقہ ہے۔ حضور فرماندے ہیں آنا وقافل الیتیم کہاتین، حضور فرماندے ہیں جو آدمی یتیم دی کفالت کرے وہ میرے نال ان جنت جائے گا جویں انگلیاں، جی حضور نے اشارہ کیتا ہے آنا وقافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے۔ یہ حضور دی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا جتنے تھلے بال ہون گے اتنی اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ گرامی قدر احباب حضور یہ بھی صدقہ ہے، ہر چیز صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ سب تو افضل صدقہ کیا ہے؟ نوٹ کرو، یاد کر لو۔ میرے حضور فرما دیں صحابہ جس عورت کی باپ شادی کر دے وے، اپنی بیٹی دی شادی کر دے وے، بیٹی اپنے گھر چلی جائے، اس دا خامد اس نو گھر تو نکال دے وے یا طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، اور اس بیٹی دا دنیا تے اور کوئی ٹھکانہ نہ ہوئے کہ وہ لوٹ کے اپنے باپ دے گھر آ جائے، جیڑا خرچہ باپ او دی اور او دے بچیاں دی کفالت تے کرے گا، اس کائنات دا سب کو افضل صدقہ وہ ہوئے گا۔ اے میرے قریب آقا دی حدیث ہے، اس نو یاد کر لو۔ اگر کوئی بیٹی کسی معاشی یا معاشرتی پریشانی دی وجہ تو باپ پر لوٹ کے آئے تو بھائی ماں برجائیاں نک نہ چڑھاؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا دا سب تو اعلیٰ صدقہ ہو جڑا باپ اس دی تے کرے گا۔ اے میرے نبی پاک سرکار دیاں او سنتاں نے، اے میرے حضور دے او طریقے نے۔ کیوں؟ حضور دیاں بیٹیاں طلاق تو بعد حضور دے گھر تشریف رکھے ہیں۔ کیوں؟ کہ ابو لہب دے بیٹیاں نے حضور دیاں بیٹیاں نو طلاق دے دیتی سی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں بیٹیاں نو بھی اس طرح رکھے ہے جس طرح دوسرے پہلے رکھے سی، انہاں دی اجے رخصتی کو نہیں سی ہوئی۔ لیکن لوگوں یہ سارے طریقے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرما دے جس وقت کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوندی ہے، دی پیدا ہوندی ہے، تو اللہ دی رحمت دے فرشتے اس گھر نازل ہوندے نے۔ آنکھو سبحان اللہ، ہائے ہائے، دیکھو نا کتنا مقام ہے بیٹی دا۔ حضور فرما دے کسی دے گھر دی پیدا ہوئے تے اللہ دی رحمت دے فرشتے اس گھر آندے اور اس بچے نو اپنی رحمت دے پرانچ ڈانپ لیندے۔ آ رہی ہے نا سمجھ؟ اور قرآن کی کہہ رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جدو کسی انسان اس عرب معاشرے دے جاہل اور کافر اجڑ اور گموار اور ظالم لوگانوں یہ دسیا جائے کہ تواڈے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ دا قرآن ہے سورہ نحل دے اندر کہ وہ دا رنگ کالا ہو جاندہ ہے، وہ پریشان ہو جاندہ ہے، وہ اپسیٹ ہو جاندہ ہے کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ یہ علامت کی نہ دیئے مکہ دیا عرب دیا کافران دی، اور قرآن بیان فرمایا رہا ہے سورہ نحل دے اندر
آپ حضرات کمپیریزن کرو، ذرا موازنہ کرو کہ آج دے دور وچ اگر کسی نو دسیا جائے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تے وہ پریشان ہوئے، وہ پرابلم فیل کرے اور وہ اپسیٹ ہو جائے تے سوچو وہ کنا بڑا عمل کر رہا ہے۔ میں رک گیا تو سوچن دا ٹائم دے رہا تاکہ تواڈے ذہن وچ بات بیٹھ جائے۔ اللہ دا قرآن نے اِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جدو کسی نو دسیا جائے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، مرد بار ہوتا ہے نا، بیٹی دی ولادت ہوئے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، اللہ قرآن نے فرماتا ہے وہ چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ میرے حال بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اے نشانی کنہ دی سی؟ قرآن دستا ہے عرب دے کافران دی، عرب دے مشرکین دی، جاہل اور جڑ اور گموار اور ظالم لوگاں دی نشانی سی۔ جس انسان نو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے آدمی بیٹی دی پیدائش تے غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، اپسیٹ ہوئے، ذرا سوچو او دا عقیدہ اور اس دا عمل کنہ نال ملدا پیا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ اور جنہ بیٹیاں دے پیدا ہون تے تسی بڑی خوشی کر دے ہو نا، جنہ بیٹیاں دے پیدا ہون تے تسی بڑیاں مٹھائیاں ونڈ دے ہو، بڑے جانور ذبح کر دے ہو، جدو جوان ہوندے نے اپنی بیویاں نو لے کے ایک پاس سے ہو جاندے نے تے بیمار پیو دے سرانے اتے پتر بیٹھے گھٹ ویکھے نے دیاں نو بے کے روندیاں تکیا ہے۔ وہ سمجھ آئی جے گل دی کہ کوئی نہ، اور پتر تے چھڑ کے اپنی بیویاں نو لے کے سیڈ دے ہو جاندے نے، جنہاں نو حقیر سمجھ دے ہو، جنہاں دی پیدائش تے تسی پریشان تے اپسیٹ ہو جاندے ہو کہ دھی کیوں پیدا ہوئی ہے، او دھی تیرے سرانے بیٹھی ہوتی ہے کہ میرا ابا ٹر گیا تے میرا پیچھے کون ہوئے گا۔ اور پھر میں اکثر مسئلہ اپنی تقاریر دے اندر اجاگر کرنا کہ ظلم دی حد دیکھو کہ تسی جائیداد ونڈ دے ہو تے اپنے پترانو دین دے ہو، دکان تقسیم کر کے پترانو، مکان تقسیم کر کے بیٹیاں نو، بینک بیلنس ونڈیا تے سارا بیٹیاں نو، زری زمین جتنے زمیندار بیٹھے ہو جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر تسی زری زمین ونڈ دے ہو تے صرف اپنے پترانو دین دے ہو۔ نوٹ کر لو میری بات، جدو قیامت دا دن ہوئے گا تے دکاندار نے دکان غلط ونڈی ہوئے گی، دی دا حصہ نہیں دیتا ہوئے گا تے اس نو بھی پکڑیا جائے گا۔ جس زمیندار نے اپنی زمین زری جو اپنی بیٹی نو حصہ نہیں دیتا ہوئے گا انہوں بھی پکڑیا جائے گا۔ جس نے اپنے بینک بیلنس جو اپنی دھی نو حصہ نہیں دیتا ہوئے گا اس تاجر نو بھی پکڑیا جائے گا۔ اللہ دی بارگاہ جو پوچھیا جائے گا کہ اے ظالم تو قرآن نہیں سی پڑھیا، جس اللہ نے تیرے بیٹے دا حصہ مقرر کیتا ہے اس اللہ نے تیری جائیداد تیری دھی دا بھی حصہ مقرر کیتا ہے۔ لیکن ظلم دی حد دیکھو، بڑے بڑے شرفاء، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے نامور لوگ جدو جائیداد تقسیم کر دیں تے اپنی بیٹیاں نو جہیز دے نام تے سٹیل دے چند برتن اور لکڑی دے چند عجیب و غریب چیزاں دے کے فرنیچر دے نام تے بچیاں نو اپنے گھرائیں جو رخصت کر دین والے لوگ، سوچ لو اگر قیامت والے دن رب پوچھیا تے کی جواب دے ہوگے؟ قیامت والے دن بیٹی نے تواڈے گریبان کو پکڑ لیا کہ ابا دی تے تیری میں بھی ساں، سوچو اپنے گھر لے گئے جاندے ہو نا کسی فروٹ تے تسی سب کو اچھا اپنے بیٹے نو دین دے ہو، بیٹی نو نہیں دین دے ظلم ہے۔ تسی بیٹے نو خرچ دین دے ہو 10 روپے، بیٹی نو دین دے ہو 5 روپے، زیادتی ہے۔ تسی محبت صرف بیٹیاں نال کر دے ہو، بیٹیاں نال نہیں کر دے، زیادتی ہے۔ جائیداد جو حصہ اپنے بیٹیاں نو دین دے ہو، بیٹی نو نہیں دین دے، ظلم ہے، ظلم اور انحراف ہے شریعت محمد مصطفیٰ اور روح گردانی اور فرار ہے اللہ دے قرآن تو۔ جتنا حصہ تیری جائیداد تیرے بچیاں دا ہے اتنا ہی تیریاں بیٹیاں دا ہے۔ عورت کمزور ہے، مرد قوی ہے، جو اللہ نے اس کا حصہ مقرر فرمایا ہے۔ ہر مسلمان واسطے ضروری ہے کہ قرآن مجید دے اس عمل نو فالو کرے۔ جڑا بندہ اپنی دھی دا حق کھا کے اپنے پتران نو کھو کے دیندا ہے، وہ اس تو بڑا ظالم کون ہوئے گا؟ سب تو بڑا ظالم ہوئے جڑا اپنی دھی دے حق غضب کر کے دوجیاں نو دیندا۔ میری بات اس غور فرمانا میرے دوستو، اور او مسائل نے، او چیزاں نے جنہاں تو اساں اکھاں بند کرنے
اور انہاں ہوتے 95% لوگ اس دے عمل نہیں کر دے، دور نے اس گل سے۔ گرامی قدر احباب، جدو پتر پیدا ہوتا ہے تو اسی خوشی کرنے ہیں، دھی پیدا ہوئے تو اسی غم کرنے ہیں۔ شریعت کی آخری ہے بیٹا پیدا ہوئے تو 2 جانور ذبح کر، دھی پیدا ہوئے تو 1 جانور ذبح کر، اور خوشی کر کہ اللہ نے تینوں رحمت تو نبات کے مصطفیٰ کریم دی سنت دے مطابق تینوں بیٹی عطا فرمائی ہے۔ پتر دے پیدا ہونے تے ایسی کوئی حدیث میں نہیں پڑھی، میں بھی ہوئے گی، ضرور ہوئے گی، میری نظر تو نہیں گزری۔ میں حدیث پڑھی ہے جدو دھی پیدا ہوندی ہے تے فرشتے اپنے رحمت دے پراں نال ڈھانپ لیندے ہیں۔ آیا فرشتے رحمت دے پراں نال ڈھانپ کے دعا کر دیں کہ ایک کمزور جان جو ایک کمزور جان پیدا ہوئی ہے، اللہ سونیا اے دے صدقے اس گھر تے رحمت دا نزول فرمائی، اور جدو تک دھی گھر وچ رہندی ہے اللہ رحمتاں دا نزول فرماندا رہندا ہے۔ ظلم نہ کریا جے، زیادتی نہ کریا جے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر بیٹی پیدا ہوئی تے حضور نے اللہ دی بارگاہ سجدہ شکر ادا فرمایا سی کہ اللہ سونیا تیرا شکر ہے تو میں نو بیٹی عطا فرمائی ہے، اور حضور نے 1 2 3 تے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے۔ حضور دیاں بیٹیاں کتنیاں نے؟ 4۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی پاک سرکار دیو بیٹی نے کہ حضور فرما دے نے کہ جدوں کائنات تقسیم دا قانون چلے گا نسب دا تے ہر باپ دا نسب دے پتراں تو چلے گا، تو ہٹی بھی جائیداد اور نسب باپ دا بیٹے تو چلتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا نسب میرے بیٹے تو نہیں، اللہ نے میرا نسب میری بیٹی فاطمہ تو چلایا ہے۔ حضور دے گھر 4 بیٹیاں پیدا ہوئی نے، پوری دنیا کوئی بندہ دسے کہ حضور نے بیٹی دے پیدا ہون تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم منایا ہو، بلکہ حضور نے شکر بجا لایا ہے اور اس معاشرے نو عملی نمونہ دیتا ہے۔ حضور دے ایک صحابی حضور دی خدمت جائے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 8 بچیاں نو زندہ درگور کیتا ہے، میں نو معافی مل جائے گی؟ میں 8 بچیاں نو زندہ درگور کیتا ہے، میں نو معافی مل جائے گی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے صحابی تو کلمہ جو پڑھ لیا معافی تے تینوں مل جائے گی، لیکن جا اللہ دی راہ تے 8 غلام آزاد کر۔ یا رسول اللہ میرے کو اٹھ بہت نے، غلام نہیں۔ حضور فرما دے ایک بیٹی دے نا تے ایک اٹھ قربان کر دے، صدقہ کر دے، تاکہ اللہ تیرا اے گناہ معاف فرما دے۔ ویسے کہ تو جدو اسلام لے آندہ ہے تو اسلام دے نال ہی تیرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اے حالت سی اس معاشرے دے اندر بندیاں نو شرم آتی سی کہ وہ کوئی یہ کہلوائے، بندہ کوئی آکھے کہ میں فلانے دا جوائیاں، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیاں دی پرورش فرمائی، درگور نہیں کیتا، زندہ گڈیا نہیں۔ میرے سونے نبی نے دنیا نو دسیا کہ دی پیار کرنے والی چیز ہے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آتا ہے کہ جدو حضور گھر آتے سن سیدہ فاطمہ الزہرا دے تو حضرت فاطمہ اٹھ کے کھڑیاں ہوندیاں سن اور حضور دا دست اقدس بوسہ دیندیاں سن، تو جدو حضور اپنے گھر ہونا نا تو سیدہ فاطمہ تشریف لے ہونا تو میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن۔ آپ حضرات اس بات کو سمجھو، تو اٹھے گھر بھی دیاں آندیاں اڑ گیاں، جدو دی آندی سی نا میرے نبی دے گھر تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن۔ میرے حضور دا کھڑے ہونا پوری کائنات دا کھڑے ہونا ہے نا، حضور کھڑے ہوئے نے، سیدہ فاطمہ آئیاں نے تو حضور نے سیدہ زہرا پاک دی پیشانی دے اندر بوسہ دیتا ہے اور دنیا نو ایک سبق دیتا، فرمائے لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر دا، اور حضور نے گل حضرت علی نو مخاطب کر کے فرمائی ہے کہ علی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ نو تکلیف دیتی اس نے میں نو تکلیف دیتی ہے۔ اے محبت دا عملی مظاہرہ ہے، اور حضور ہر روز سیدہ فاطمہ دے گھر تشریف لے جاندے سن۔ ساڈے کول تے دیاں دا نگاہ کر کے بندے اس تو بعد بھول جاندے بس ساڈی کوئی دی بھی ایسی، لیکن حضور دا سنت اور طریقہ کیا ہے؟ حضور ہر روز
اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے جاندے اور سیدہ فاطمہ دا احوال دریافت کر دیں کہ میری بیٹی فاطمہ تیرا کی حال ہے۔ زمانہ جاہلیت دے لوگ حیران نے، حضور نے اپنی بیٹی نو اپنی گود وچ اٹھایا ہے اور کثیر تعداد وچ مجمع حضور دی تقریر سنن واسطے آیا ہے۔ حضور نے اپنی بیٹی نو اپنی گود وچ بٹھا رکھا ہے، حضور نے اپنی بیٹی نو اپنی گود وچ بٹھا کے خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ دنیا نو عملی طور تے پتہ لگ جائے کہ محمد الرسول اللہ نو اپنی بیٹی نال پیار کتنا ہے۔ حضور بوسہ دے رہے ہیں چھوٹے جے امام حسین اور امام حسن، تو ایک پینڈو آیا جیسے کرتا ہے یا رسول اللہ اتقبلو نصیبیان، یا رسول اللہ بچیانو بوسہ دے ہی دے۔ یہ نہیں اس معاشرے دے اندر یہ بھی ایک نوی گل سی کہ بچیانو بوسہ دینا، اور اتقبلو نصیبیان استفہامیہ انداز ہے، یا رسول اللہ تسی بچیانو بوسہ دے دے ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں جی دے دل چلا نے رحمت شفقت ڈالی ہوئے وہ بچیاں نال پیار کرتا ہے۔ گرامی قدر احباب، میرے حضور نے بچیاں نال پیار کیتا ہے تے انہاں لوگاں نو کر کے وکھایا جنہاں دی یہ حالت سی کہ حضور دے ایک صحابی حضور کو چل دے آئے نا تے پورا قدم زمین تے نہیں رکھ دے پہ، صحابی رسول نے پورا قدم زمین تے نہیں رکھ دے، اپنی ایڑیاں اٹھا کے چل دے لے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس صحابی نو تکیا نا تو آپ فرما دے تیرے اس طرح چلن دی وجہ کی ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں قدم سالم اس تو زمین تے نہیں رکھدا کہ کوئی جانور میرے پیر دے تھلے آ کے مر نہ جائے، میں ڈرنا ہاں، میں خوف زدہ ہاں۔ چینج دی وجہ سنے جو حضور فرماندے نے دہیا جدو تو کلمہ نہیں سی پڑھیا ادو تیری کی حالت سی؟ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ ہن میری حالت دے کہ میں زمین دے جانور نو بھی مارن تو ڈرنا، سنیا ہے تیری رحمت بھری نگاہ دے صدقہ ہے، ورنہ میں او ساں جن نے اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا سی۔ حضور فرماتے ہیں او کیویں گل لی ذرا سناتے صحیح۔ صحابی رسول عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں شادی کیتی سی، نکاح کیتا سی، میں آقا میں نکاح کر کے اپنی بیوی دے کول رہا، عرب دے اندر تجارت واسطے تجارتی سفر کرن دا رواج ہے، یا رسول اللہ میں سفر تے جان لگا تے میں اپنی بیوی نو وصیت کر گیا اگر بیٹی ہوئے تے زندہ درگور کر دیں، اگر بیٹا ہوئے تے پالی اس دا اچھا نام رکھی۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا، میں بڑی دیر سفر کردہ رہا، میں نو کافی عرصہ گزر گیا۔ یا رسول اللہ بڑے لمبے سفر تو بعد جدو میں واپس گھر آیا نا تے میں دروازہ کھٹکھٹایا تے ایک چھوٹی جی بچی نے آقا دروازہ کھولیا جیڑی ہون چلنا سکھ دی سی پئی۔ یا رسول اللہ میں او دے کول گزر کے اپنی بیوی تے پہلا سوال کیتا کہ میں نے دسے جڑی گھر وچ بچی ہے یہ بچی کون ہے؟ یا رسول اللہ میری بیوی دی آنکھاں چ اتھرو آ گئے تے اونے میں نے دسیا کہ تیرے جان تو بعد بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی سی۔ میں غصے ہویا اپنی بیوی تے کہ تو اس نو درگور کیوں نہیں کیتا، اس نو دفن کیوں نہیں کیتا، ماریا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میری بیوی میں نو کہن دیئے ماما دے دل بڑے نازک ہون دے، میں ایسا نہیں کر سکی، تو اگر ایسا کر سکتے ہیں تو کر لے، میں ایسا نہیں کر سکی۔ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی نو میں اپنی بیوی نو آکھیا کہ میں روٹی بعد کھاواں گا، پہلے اس بیٹی نو میرے نال بھیجن واسطے تیار کر۔ یا رسول اللہ میں اپنے گھروں کسی بھی لے لئیے کئی پھاوڑا، یا رسول اللہ میں اپنے گھروں رسی بھی لے لئیے، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی نے دیکھیا انہیں اب میری بیٹی نو نہلایا دھلایا اور تیار کیتا ہے۔ یا رسول اللہ میں دیکھیا میری بیوی اپنی بیٹی نال پیار کر رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں نو رحم نہیں آیا۔ لوگوں بیٹیاں نو تے
ماں اپنی مرضی نال رخصت کرے تے ماما پوری پوری دن تے پوری پوری رات روندیاں رہندیاں کہ میری دھی ہے، حالانکہ بیاہ کر کے بھیج دے پہ ہوندے نے۔ جدو ماں نو پتہ ہوئے کہ میری بیٹی اس دا باپ اس نو زندہ درگور کرنا اس تے لے جا رہے ہیں، ذرا سوچو اس ماں دے دل دی کی کیفیت ہوئے گی۔ یا رسول اللہ میری بیٹی نے میری بیوی نے میری بیٹی نو تیار کیتا ہے، یا رسول اللہ اس نے تیار کر کے میرے نال بھیجیا ہے، میں اپنی بیٹی نو لے گیا۔ میری بیٹی میں نے کہندی ہے ابو جی کتھے چلے ہو، تسی ہون آئے ہو تھکے ہو آرام بھی نہیں کیتا۔ میں اپنی بیٹی نو کہا بیٹا ہے کم چلے ہاں، میں نال لے کے آ گیا۔ یا رسول اللہ میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا ہے، میری بیٹی کول بیٹھی رہی ہے۔ یا رسول اللہ میں اودے کول بہ کے گڑا کھودتا رہا، میری بیٹی تکدی رہی ہے۔ یا رسول اللہ میں گڑا تیار کر دیتا ہے، اپنی بیٹی نے اٹھایا ہے، اٹھا کے گڑے دے اندر رکھے۔ یا رسول اللہ میں مٹی پانی شروع کر دیتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضور دی آنکھ چزاروں قطارت جاری ہو گئے۔ رحمت للعالمین نبی جنہ دے شان وے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین نے اندوہناک تے افسوسناک واقعہ سنیا۔ میرے حضور فرما دے صحابی تینوں رحم نہ آیا، عرض کیتی سونیا جے میرے دل دے اندر اسلام کوئی نہیں سی، کفر دے ڈیرے سن، یا رسول اللہ میں نو رحم نہیں آیا، آقا میرے دل وچ رحمت نہیں آئی۔ سونیا میں اپنی بیٹی واسطے گڑا تیار کرتا رہا ہوں، میری بیٹی میرے والو تکدی رہی ہے۔ سونیا میں اپنی بیٹی نو اٹھا کے گڑا کھود کے جدو اپنی بیٹی نو گڑے دے اندر رکھی آئے، سونیا میں مٹی پانی شروع کیتی ہے تے میری بیٹی کہندی ہے ابو مینوں تے امی لوریاں چ کہندی سی تیرا باپ آئے گا تیرے نال بڑا پیار کرے گا، ابا جی تسی اوندیاں کیڑا عمل کرن لگے ہو؟ یا رسول اللہ مینوں ترس نہ آیا، میں مٹی ڈال دریا، میری بیٹی میرے اگے فریاد کر دی رہی، میرے کولوں معافیاں منگ دی رہی، میرے کولوں اپنا جرم پوچھ دی رہی ہے، ابا میں کیڑا جرم کیتے جس دی مینوں سزا دیندے پئے ہو؟ کملی والیا مینوں رحم نہیں آیا، میں اپنی بیٹی تے مٹی ڈال دریا، جدو میں اپنی بیٹی دے گلے تک مٹی ڈال لئیے تے بیٹی بول کے آندی ہے ابا جدو میری امی کول جائے میری امی نو میرا سلام کہہ دئی، میری امی نو کہہ دئی امی تو تے بڑے پیار نال پالیا سی پر میرے باپ نے میرے تے رحم نہیں کیتا۔ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی تے مٹی ڈال دریا، میں اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا، میری بیٹی میں نو واسطے دین دی رہی، میرے ترلے کر دی رہی، یا رسول اللہ میں نو رحم نہ آیا، میں اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ میرے کریم آقا دی آنکھیں جو اتھرو جاری نے، حضور زارو قطار رو رہے نے، حضور فرما دینے او دے یا قلبی پھر کی ہویا یا رسول اللہ، پھر میں آپ دی غلامی دی اندر آ گیا، یا رسول اللہ تو انو اپنی دھی نال پیار کر دیاں تکیا، تو انو اپنی بیٹی نال محبت کر دیاں تکیا، اپنیاں بیٹیاں نال پیار کر دیاں تکیا، اللہ دے فرمان سنے، آقا تو اڑیاں گلہ سنیاں نے۔ یا رسول اللہ میں اپنے دل دے اندر سوچیا میں کتنا بڑا ظالم ہاں جن نے اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا ہے، آقا ہونتے میں سالم قدم بھی دھرتی تے نہیں رکھدا کہ کوئی کیڑی میرے قدمہ تے تھلے آکے مسلی نہ جائے۔ یا رسول اللہ آپ دی خدمت گزارش ہے، سونیاں دسو میرے گناہ معاف ہونگے کہ نہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے او صحابی اسلام پہلے گناہ مانو مٹا دیندہ ہے، اللہ تیرے بھی گناہ معاف فرمائے گا، آئندہ واسطے سچی توبہ کیتی رکھنا۔
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معاشرے دے اندر اپنی بیٹیاں نال محبت تے پیار دا عملی ثبوت فراہم کر دیا ہویا. میرے حضور نے بیٹیاں نو پالیا بھی ہے, بیٹیاں نو پرورش بھی کیتی ہے, بیٹیاں دا نکاح بھی فرمایا ہے, نکاح تو بعد اپنی بیٹیاں دی اولاد نال بھی محبت فرمائی ہے. گرامی قدر احباب, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور دی پاک تے طیبہ تے طاہرہ بیٹی نے میرے حضور نے پالیا بھی ہے. جدو میرے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی دی ننی جی عمر ہے, آپ دی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہو گیا ہے. اور لوگوں جدو میرے نبی دی پاک بیوی دا وصال ہویا ہے, اس سال جناب ابو طالب دا وصال ہویا ہے. حضور نے اس سال دا نام عام الحزن رکھی ہے. حضور گھر تو باہر تھوڑا نکل دینے, اپنی بیوی نال محبت دی وجہ تو بیوی نال پیار کرنا سنت مصطفیٰ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام باہر نہیں نکل دے, ذرا کم باہر نکل دینے. حضرت سیدہ فاطمہ ننی جیاں نے حضور دی خدمت جنے دیاں نے. ایک دن حضور باہر نکلے, کفار نے کچڑ اٹھا کے حضور دیاں زلفاں دے ڈال دیتا ہے. حضور گھر آئے نے, سیدہ فاطمہ نو فرما دے, فاطمہ میرا بیٹا پانی لیا, اگے تیرے ابو دیاں تکلیفیں تیری امی ساتھ دین دی سی, ہن میری بیٹی فاطمہ اپنے ابو دا ساتھ بٹائے گی. گرامی قدر احباب, سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے باپ جناب محمد الرسول اللہ دیاں زلفاں دھوندیاں نے پئیاں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو حضرت خدیجہ دا پیار بھی دیتا ہے, جناب محمد الرسول اللہ نے باپ دا پیار بھی دیتا ہے. حضور کو بڑے بڑے رشتے آئے نے, حضور کو بڑے بڑے عرب دے شیوخ نامور تے عمرہ دے رشتے آئے نے, لیکن حضور نے زہرا پاک واسطے مولا علی دا انتخاب فرمایا ہے. بڑے بڑے شیوخ اور عمرہ دے رشتے ہیں. حضور نے فرمایا میں فاطمہ الزہرا دا نکاح مولا علی نال کر. حضرات, میرے نبی کریم علیہ السلام آپ نے علی پاک کو فرمایا کہ تواڈے کول ایک زیرہ بیچ دیو, زیرہ بیچ دیو اور شادی دی تیاری کرو. حضرت علی بازار گئے, توجہ نال جملہ نوٹ فرما لو. حضرت علی بازار گئے, زیرہ بیچنی چاہیے. حضرت عثمان ذوالنورین قریب آ کے فرماندے نے, مولا علی کتنے دی بیچو گے, کتنے دی بیچو گے؟ حضرت مولا علی فرماندے نے 480 درہم دی بیچیں گے. کتنے دی؟ 480 درہم دی. حضرت مولا علی و حضرت عثمان فرماندے نے, اے 480 درہم قبول فرماؤ تو زیرہ میں نو دے دے. جدو زیرہ اپنے قبضے چ لے لی نا, تو حضرت عثمان ذوالنورین جنہ دے گھر حضور دیاں دو بیٹیاں نے, کتنیاں؟ دو. ذوالنورین کہنے دا مطلب یہ کہ اللہ نے حضرت عثمان غنی نو مصطفیٰ کریم دیاں دو بیٹیاں نال نکاح کرن دا سعادت تو شرف عطا فرمایا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم, انہاں دوہاں دا نکاح حضرت عثمان ذوالنورین نال ہویا ہے. اس حوالے نال حضرت علی دے ہم زلف بھی لگ دے, ہم زلف. حضرت عثمان ہم زلف مرتضی داماد مصطفیٰ حضرت عثمان ذوالنورین, جنہوں اللہ کا قرآن بول کے فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. عثمان ذوالنورین جی دی عظمت چلا دا قرآن بولے, اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. حضرات علی وقار حضرت عثمان ذوالنورین نے 480 درہم دے کے زیرہ اپنے قبضے کر کے پوچھے مولا علی کیوں بیچ رہے ہو؟ حضرت علی فرماندے نے میں نکاح کرنا چاہنا وا. حضرت عثمان فرماندے نے سونیا نکاح تے یاراں نو یار تحفے تے دیندے ہی نے نا, پیسے تے اگے لے لے جے, شادی دا پہلا تحفہ سمجھ کے عثمان ولو زیرہ بھی قبول فرما لو. تو سی سبحان اللہ اس لیول دی نہیں آکیا جس سطح تے میں پہ بولنا اچھی آکھو سبحان اللہ.
پتہ لگنا چاہیے بس سنی بیٹھے نے روزہ تو اڈا بھی ہے تو الحمدللہ روزہ میرا بھی ہے اس واسطے یہ نہ سمجھے بس ساڈا روزہ ہے تو سانو لیس ہونی چاہیے نا میں لیس کرتا پیا تو مڑ تانوں بھی لیس ہے جے میں اچھی پہ بولنا تو تسی بھی دب کے آکھو سبحان اللہ اوئے یار بڑا سوکھا ہوندا ہے تے یاراں دے نام تے قربانیاں دینیاں اوکھیاں ہوندیاں نے دیکھو حضرت عثمان ذو النورین دا ایثار تے قربانی دیکھو مولا علی دے یار نے شادی دا پہلا تحفہ 480 درہم تے زیرا آپ نے مولا علی نو گفٹ فرمائی ہے حضرات جڑا پیسہ ہوندہ ہے نا پیسہ دین بڑا اوکھا ہوندہ ہے پیسہ دین بڑا اوکھا ہوندہ ہے ایک بندہ سی تے وہ مردہ سی پیا انہوں کسی آگیا اللہ دے راہ تے کوئی دے چھڑ مردہ جو پیا اس آگیا اللہ دے راہ تے انہوں جان نہیں دیندہ پیا اور کی دیا وہ سمجھ آئی جے گل نہیں کوئی نا اے پیسہ دین بڑا اوکھا ہوندہ ہے لیکن جنہوں اللہ نے دل دیتا ہوئے وہ پیسہ بار چھڑ دے ہوندے نے گرامی قدر آباب سلطان العارفین سلطان باہو تھے بولے ایک شعر یاد آگئے میں نے بڑا کمال دا بولے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دینے تسبیح دا تو کسبی ہویوں تے مارے دم ولیاں دل دا بڑکا ایک نہ پھیرے تے گانج کرے پنج ویاں دین لگیا گل گو ٹویاوے تے لین گیا تشبیہ دین لگیا اے تبلیغ کرن گے بندیاں نو وہ مال دیو بڑا فائدہ ہوندہ ہے آپ نہیں دین گے اس گل نہیں سمجھ آئی بندیاں نو آکھے گا مولوی بھی اور بڑا فائدہ ہوتا ہے جی اللہ دے راہ تے دیو مولوی آپ نہیں دے گا سمجھ آ رہی جگہ نہیں مولوی نہیں دے گا دو جانو آکھے گا محفلہ کراؤ بڑا ثواب ہوتا ہے مولوی محفل نہیں کرائے گا جی دو جانو آکھے گا صدقہ کرو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے مولوی صدقہ نہیں کرے گا دو جانے آکھے ہوئے روزے افطار کراؤ بڑا فائدہ ہوتا ہے مولوی روزہ افطار نہیں کرانا افطار کرنا سکھ ہے افطار کرانا دل واڑیاں دا کام ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا روزہ دار نو روزہ افطار کروائے جنہ روزے رکھنے نو ثواب ہے اتنا افطار کرنے والے نو اللہ عطا فرمائے گا جی اے مسئلہ دسن سکھ ہے ادھے تے عمل کرنا ہوئے تو دل چاہیدہ ہوندہ ہے تائی تے سلطان باہو فرما دینے دین لگیا گل گو ٹویاوے تے لین گیا تشبیہ اے آکھے گا مولوی دیو بڑا فائدہ ہوندہ ہے اللہ بڑا راضی ہوندہ ہے انہوں اللہ راضی کرنے دی کوئی ضرورت نہیں سمجھ آ رہی ہے نگل ایک پنجابی دا شاعر جلال نام سنیا ہے تو سجڑے جٹ بندے ہو نہ سنیا اسے بڑی گل کی تھی گل بڑی کی تھی جنہوں چوب جائے وہ چھڑ دے وے جنہوں چنگی لگے وہ لے جائے جلال آندہ ہے الف الٹے مسئلے سنان ملہ کوئی عشق دی گل سنان نہیں توجہ دے گل الف الٹے مسئلے سنان ملہ کوئی عشق دی گل سنان نہیں اینا نفس دیاں ماریاں مردیاں دی ست جائیدہ نیت مکان نہیں سمجھ آتی بھئی جے گل نہیں کوئی آکھن لوکانو کرو نماز قائم نیڑے آپ نماز دے جان نہیں دسے کسے نو کی جلال مسئلہ جندہ اپنا ٹھیک ایمان نہیں اور جنہاں نو سمجھ آئیے اچھی آکھو ہے سبحان اللہ جلال اندہ دسے کسے نو کی جلال مسئلہ اور جندہ اپنا ٹھیک ایمان نہیں اور جنہوں آپ نو اللہ نو پتہ نہیں ہو دوجہ نو کی سمجھائے گا
اللہ آندا لما تقولون ما لا تفعلون، جڑا کام خود نہیں کر سکتے دوجیاں نوں کیوں آندے ہو؟ جو آندے ویران تے اثر ہی کوئی نہیں ہوندا، اثر ہوتا جڑا پہلے خود کرے اور پھر دوجیاں نوں آکھے۔ گرامی قدر آباد دعا کرو اللہ پاک اللہ دے راہ تے ونڈن دی توفیق عطا فرمائے، دل چاہیدہ ہوندا ہے۔ سلطان باؤ فرماندے نے دین لگیا گل گوٹو آوے تے لین گیا تشبیہ فرماندے نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ جدو مر جائے گا دیا کہے گا لولا اخرتنی، یا اللہ کدی تھوڑی دی اور مولت چاہتے میں، کیڑا پیشاں چھڑ کے آئے میں سارا بانٹ دیا، پر اللہ فرماندہ ہے مڑ ٹائم نہیں ملے گا، ہون ٹائم ہے، جڑا ونڈنا چاہتا ہے ونڈ سکتا ہے، جڑا دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے۔ لوگو یاد رکھئے نہ دین والے بھکھے ہوتے نے تے نہ کنجوس کدی امیر ہوئے نے، امیر بھی اللہ کر دیتے ہوندے نے تے بھوک بھی اللہ دیندہ ہے۔ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، دین والے بھوکے نہیں ہوندے تے نہ دین والے کدی چودھری تے امیر نہیں ہوئے، اے اللہ دی عطا تے دی وانڈے جے دیتا ہویا اسو تے لائی رکھیا کرو۔ سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کنجوساں تے بولے، بخیل تے بولے، جڑا بخیل سمجھ دو اب بخیل اور لان والی تھان تے بھی جڑا نہ لائے وہ بخیل ہوتا ہے، تے ایویں فضول جڑا جگہ تے لائی رکھے انہوں مبذرین شمار کیتا جاتا فضول خرچ ہوتا ہے۔ گرامی قدر آباب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے گھر دے اندر موجود نے، دروازہ کھٹ کیا ہے، پوچھیا کون ہے؟ عورت کہندی ہے سیدہ زہرا تیرے دروازے تے آئی ہیں، میرے بیٹے کڑ کپڑے کوئی نہیں، میرے بیٹے کڑ کمیز کوئی نہیں، سردی بڑی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے تکیا امام حسین دے گال بڑی سونی کمیز ہے تے آپ سو رہے نے، آپ اٹھان دیا نے میرا بیٹا حسین اٹھو، امی جی خیر ہے نا پتر اپنی کمیز اتار دے، بیٹا اپنی کمیز اتار دے۔ امام حسین نے اپنی امی تو پوچھیا نہیں امی کس واسطے کیوں اتارا، ٹھنڈ بڑی ہے، ماں نے کمیز اتاری ہے۔ جدو سائلہ نے سامنے آئی فرمایا اے دے تو چنگی کمیز کوئی نہیں، لے جائے اپنے بیٹے نو پہنا دے۔ سلطان باؤ فرما دینے دین لگیا گل گوٹو آوے تے لین گیا تشبیہاں تے پتھر جت جنہ دے باہو تے اتھے زایا بسنا میاں میرا سنی دوست تینوں دسا میرے حضور نے اپنی دھی دی تربیت کی میں فرمائی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا قربان جاما تیرے پردے تے تیری شرم تے تیری حیات تیری عفت ماں بیٹی تو صدقے سونیا محبوبہ جنہیں دنیا نو دسیا ہے عورت دا مقام کی ہوندا ہے۔ حضرات دی وقار حضور دی بیٹی کول سیدہ زہرا دے کول یہودی عورتیں آگے کہہ دیا نے سیدہ ساڈی شادی تشریف لے آؤ، تو دعوت دینا ہی۔ میرے نبی پاک سرکار دی بیٹی نے فرمایا میں اپنے ابو کو پوچھ لاؤں، توجہ ہے کہ نہیں؟ بیٹیاں دا حق بنتا ہے انہاں دہلیز تو باہر قدم رکھنا ہوئے تے اپنے باپ تو بغیر نہ جان، اپنے بھائی تو بغیر نہ جان، اپنے باپ اور بھائی دی مرضی نہ جان۔ گرامی قدر آباب بیوی اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر نہ جائے، بیٹی اپنے باپ دی اجازت تو بغیر نہ جائے، بہن اپنے بھائی دی اجازت تو باہر نہ جائے۔ سیدہ زہرا دی سنت طریقہ ہے، سیدہ زہرا کدی نے ابا جی یہودی عورتاں نے مینوں شادی دی دعوت دیتی ہے، حضور فرماندے نے مسکرا کے بیٹا مینوں اے بھی پتہ ہے انہاں تینوں دعوت دیتی ہے، مینوں اے بھی پتہ ہے انہاں تینوں دعوت کیوں دیتی ہے۔ ابا جی دی وجہ کی ہے؟ فرمایا بیٹا انہوں نے تکیے تیری چادر نو 18 پیوند لگے ہوئے نے۔
سیدہ زہرا پاک دی چادر نو پیوند کنے لگے ہوئے نے 18 پیوند لگے ہوئے نے بیٹا انہوں دا خیال ہے تو شادی دی دعوت دے جائیں گی تو انہوں دے کپڑے سونے ہونگے وہ تیرا مذاق اڑان گیا ہوں ابا جی پھر میں کی بولا فرمایا بیٹی بول دے محمد عربی دی تھی شادی دی اندر ضرور آئے گی یا رسول اللہ میں جانا ہے فرمایا بیٹا تو ضرور جانا ہے یہ بھی کوئی راہ دیئے سیدہ زہرا نے وعدہ فرما لیا جدو شادی دا دن آیا زہرا پاک ابا دی خدمت جائیں ابا جی میں جاواں فرمایا بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ میرے حضور نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے عرض کی تھی اللہ سونیا تو یہودی عورتاں دی نیت دا بھی واقف ہے محمد عربی دی دید مقام دا بھی واقف ہے حضرات دی وقار میرے نبی نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے دروازہ کھٹ گیا حضور فرماتے نے کون ہے عرض کیتی سونیا میں جنتی فرشتیاں دا مالک میں جنت دا اچھے فرشتے اچھیاں فرشتیاں دا مالک میں سدرۃ المنتہا دا مکین یا رسول اللہ ساریاں فرشتیاں دا سردار میرا نام جبریل ہے سونیا میں آپ دی صاحبزادی واسطے کپڑے لے کے آیا ہوں گرامی قدر آپ بڑی توجہ فرمائیے سیدہ زہرا نے میرے نبی پاک سرکار دی بیٹی نے لباس پہن لیا ہے اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا توجہ فرمائیے حضور دی بیٹی زہرا پاک شادی دے اندر جا رہی ہیں فرمایا مرد پردہ کر لو عورتیں زہرا پاک آ رہی ہیں گرامی قدر اب جدو سیدہ زہرا پاک نے شادی والے گھر قدم رکھیا سیدہ زہرا دے نورانی لباس نال یہودی عورتاں دے گھر دے درو دیوار روشن ہو گئے نے بڑی توجہ فرمائیے جدو درو دیوار چمکے گھر نور و نلا نور ہو گیا اوہ عورتاں جڑیاں اڈیک دیاں سن یہ اسی انہاں دے لباس تے تنقید کران گے انہاں دی تضحیق کران گے انہاں دا مذاق اڑاواں گیاں جدو سیدہ زہرا دا لباس تکیا قدمہ چ بیٹھ کے عرض کر دیا نے زہرا ایہو جا لباس مکے نہیں ملدا ایہو جا لباس مدینے نہیں ملدا ایہو جا لباس طائف دے بازاراں چ نہیں ملدا ایہو جا لباس نجران چ نہیں ملدا شاہ ایران تے شاہ روم دیاں بیٹیاں کل بھی ہو جا لباس نہیں تکیا اے لباس کتھو لے کے آئیاں ہو سیدہ زہرا فرما دیاں نے مینوں میرے والد گرامی نے عطا فرمایا ہے تو آدھے والد گرامی نے کتھو منگوایا ہے فرمایا میرے والد گرامی نو جبریل لے آکے دیتا ہے جنتاں دے وچوں لے آکے دیتا ہے اور تاکہ دیا نے زہرا باقی گلہ بعد کراں گیا پہلے اپنے نانے اپنے سونے محمد عربی دا کلمہ پڑھا کے سانو اپنے ابو دا غلام بڑا جنہ دے کپڑے جنت چوہاں دے نے انہ دے غلام کی میں دوزخ جا سکتے نے گرامی قدر آباب اتنی شرم و حیاء والی 18 پیوند لگی ہوئے سیدہ زہرا پاک نے جدو رمضان المبارک دی 3 تاریخ آئی رمضان دی 3 تاریخ آئی سیدہ زہرا نے اپنے بچیاں نو پیار کیتا ہے انہاں نال محبت کیتی ہے خود غسل فرمایا ہے حضرت اسماء بنت امیس نو وصیتاں فرمائیاں نے آپ نے قبلہ والمو کیتا ہے ہاتھ رخسار دے تھلے رکھیا ہے اللہ دی بارگاہ دعا کیتی ہے اللہ سونیا تیرے نبی دی دیدہ آج تک فرشتیاں تو بھی پردہ ہے عزرائیل نو نہ بھیجی اپنی دست قدرت نال زہرا دی روح قبض فرما لینا حضرات علی وقار میرے اللہ حضرت عظیم البرکت میرا پوری دنیا تے چیلنج میرے نبی محمد عربی دی روحی جناب ملک الموت عزرائیل نے قبض فرمائیے پر سیدہ زہرا دنیا دی واحد عورت ہے جدی روح عزرائیل نے نہیں خود اللہ وعدہ لا شریک نے قبض فرمائیے توجہ ہے نا آپ حضرات یہی وجہ ہے کہ اس زہرا دے بیٹیاں نو اللہ نے اتنا اچھا تے اللہ مقام عطا فرمایا ہے
گرامی قدر احباب، سیدہ زہرا پاک نے فرمایا جدو میری میت اٹھائی جائے تے میری چار پائی دے اتے کھجور دے پتیاں دا چھت ڈالیا جائے تاکہ بعد از وصال میری چار پائی دے پے ہوئے وجود نو بھی کوئی نہ تکے، میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے تاکہ میری چار پائی دے بھی کسی دی نظر نہ جائے۔ اللہ عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بولے دیا فرما دینے جل کا آنچل نہ دیکھا ماہو میرے نے اس ردائے نزاہت پیلا مصطفیٰ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیلا سلام مصطفیٰ دو روایات مل رہی